اور بہت دنوں سے یہ جملہ میرے ذہن کے اندر بڑا مچل رہا تھا، کیونکہ میں اب اس جملے کو بہت زیادہ تواتر سے لوگوں کی زبانوں سے ادا ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ جملہ بڑے تواتر سے کہا جاتا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اور خاص طور پہ وہ جو شمع بردار ہیں ان کی زبانوں سے تو بڑا ادا ہوتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ کوئی مذہب بڑا نہیں ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، بالکل بنیادی طور پر یہ جملہ غلط ہے۔ سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے، انسانیت اس کی شاخ ہے صاحب۔ دین اسلام کے آنے سے قبل مجھے بتائیے انسانیت تھی کہاں؟ انسان کہاں تھے صاحب؟ انسان نہیں تھے، آدمی تھے۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے گردنوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، جو گھوڑے آگے دوڑانے پر اور پانی نہ پلانے پر برسوں کی جنگوں کو لڑا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے جیسے ازلی دشمن ہے، یعنی کچھ تو خون کے بازار کو گرم کر دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے انسانیت تھی کہاں تھا؟ انسان کہاں تھا؟ اس معاشرے کے اندر تو معاملہ یہ تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی منحوس سمجھ کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں تو عالم یہ تھا کہ عورتوں کو لونڈی بنا کر ان کو ایک پپٹ کی صورت میں اختیار کیا جاتا تھا، یعنی ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا تھا کہ تاریخ میں کہیں بھی اس سے زیادہ بدترین مثال نظر نہیں آتی۔ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے فرائض کو ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ معلوم ہی نہیں تھا صاحب کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ لیکن جس وقت میرے آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت ہوتی ہے، دراصل دنیا کو یہ پتہ چلا کہ آدمی آدمی نہیں ہے، آدمی کو انسان بننا ہے، اور انسان کو پھر انسانیت کا درس دے دیا، اور ایسا درس دے دیا کہ رہتی دنیا تک حقوق انسانی کی بڑی بڑی عالمی تنظیمیں آ جائیں، خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمین شریفین سے نکلی بھی دھول تک نہیں پہنچ۔ میرا تو ایمان اس بات پہ تھا، میرا تو ایمان اس بات پہ ہے کہ یہ جو میگنا کارٹا کی مثال دیتے ہیں نا، ارے میگنا کارٹا تو 13ویں صدی کی بات ہے، اور لوگ اصل میں حقائق کو چھپاتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد بنیادی طور پر جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور پیسے والوں کے اور عمرا کے حقوق کا تحفظ تھا، اور اس دستاویز میں بھی کئی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خطبے پر، اور قربان جائیے اس دستاویز پر جو خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں موجود ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ تم میں کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی اوپر کی کلاس کا نہیں ہے، کوئی نیچے کی کلاس کا نہیں ہے، اگر فوقیت ہے تو صرف تقوی کو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کھول کھول کے انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ حقوق بنیادی طور پہ ہوتے کیا ہیں۔ آج پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں یا جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں خود انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے یہاں خود جانوروں کا پروٹیکشن تو کیا جاتا ہے، لیکن انسانیت وہاں پر سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ جبکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک رشتے کے بارے میں کھول کھول کے بتلا دیا ہے کہ اس رشتے کا تقدس کیا ہے۔ ماں کی عظمت میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے نہیں پتا تھی۔ باپ کا مقام کیا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ شوہر کی فرائض کس انداز سے ادا کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے دنیا کو نہیں معلوم تھا۔ ارے عورت کا مقام کیا، بیوی کا مقام کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے اس معاشرے کو نہیں معلوم تھا صاحب۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ بیٹیوں کو منحوس مت جاننا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور خود مثال قائم کر دی کہ جس وقت سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتی تھی تو آپ شفقت پدری کے تحت ان کا استقبال کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یہ میرے رسول کا عمل ہے۔ دنیا حقوق کی بات کرتی ہے، آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لیے چلتا ہوں۔ وہ دربار تو وہ ہے صاحب کہ جس دربار میں ہر رشتے کے بارے میں بتلا دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں، کہ یہاں تک صحابہ سوچنے لگے کہ کہیں میراث میں ان کو شامل نہ کر لیا جائے۔ یہ میرے رسول ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ حقوق انسانی کیا ہے۔ میرے رسول تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہاں تک بتا دیا کہ اگر تم چلتے ہوئے راستے میں سے اپنے بھائی کے لیے کانٹے ہٹا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی بشارت عطا کر دے گا۔ یہ میرے رسول ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو جو اپنی پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹتا تھا،
اور ایک شخص نے موزے میں پانی لے کر اسے پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت عطا کر دی. یہ میرے رسول ہیں. یہ میرے رسول ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی عورت اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی بلی کے بچے کو باندھ دیتی ہے اور یہاں تک کہ وہ قید کرنے کے بعد اسے مار دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ رسید کر دیتا ہے. یہ میرے رسول ہے. میرے رسول نے رہتی دنیا تک تمام حقوق کو متعین کر دیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک جنگ بپا ہے. اب اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے. پوری دنیا میں ایک مصنوعی پرچار کیا جاتا ہے اور مصنوعی پرچار کس بات کا ہے کہ حقوق کی بات کا. حقوق کی بات آج ہر شخص حقوق کی بات کرتا ہے. باپ کہتا ہے میرے حقوق کیا ہیں, بیٹا کہتا ہے میرے حقوق کیا ہیں, شوہر کہتا ہے میرے حقوق کیا ہیں, بیوی کہتی ہے مجھے میرے حقوق چاہیے, بچہ کہتا ہے مجھے میرے حقوق چاہیے, رشتہ دار کہتے ہیں میرے حقوق کہاں پر ہیں, دوست کہتے ہیں میرے حقوق کہاں ہیں, تاجر کہتا ہے میرے حقوق کہاں ہیں, غلام کہتا ہے میرے حقوق کہاں ہیں, آقا کہتا ہے میرے حقوق کہاں ہیں. خدا کی قسم ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوا کرتا ہے. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوا کرتا ہے, اسی طرح دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوا کرتا ہے. ہم حق ادا کرنا شروع کر دیں حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے صاحب, پوری دنیا میں دیکھ لیجئے, آج آپ کو عالمی سطح پہ حقوق انسانی کی تنظیمیں تو نظر آئیں گی, حقوق کی بات کرتی ہوئی تنظیمیں تو نظر آئیں گی. کوئی ایک تنظیم آپ مجھے بتا نہیں سکتے کہ جو فرائض کے حوالے سے آپ کو نظر آئے, جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کا فرض یہ ہے, آپ کو اس طرح سے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے. لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ایک ایک رشتے کے حقوق ہی نہیں بتلائے, ہر ایک رشتے کے فرض کو بھی بتلا دیا ہے کہ تمہارے فرائض کیا ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو تصادم ہے معاشرے کے اندر, جو ہم اتنے عجیب کاکٹیل سوسائٹی کی صورت میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب حقوق کے حوالے سے ڈیمانڈنگ ہیں, اپنے فرض کو کوئی ادا کرنا نہیں چاہتے. جس دن ہم نے اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیا, یقین مانیے معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو بینر لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, ان تنظیموں کا کاروبار مکمل طور پر بند